نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ چچا نے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ نہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ نبی علیہ السلام مغموم ہو گئے اور خوب پریشان ہوئے، کہنے لگے نہ میری ماں ہے نہ باپ ہے، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے، کس کے ہاتھ پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ان کا بیٹا میں تو خود تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن تجارت ہے، سفر کی کام کی مجبوریاں ہیں، جانا ہے، تو میں اس لیے نہیں لے کے جاتا کہ کوئی پریشانی نہ ہو، سفر کی تکلیفیں، کہا نہیں مجھے تو آپ لے کے چلیں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 9 سال تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنے ساتھ اپنے اونٹنی پہ بٹھایا اور یہ لوگ چل پڑے۔ راستے میں کئی لوگوں سے مختلف انداز کی ملاقاتیں ہوئیں، جس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ تو بحیرہ راہب کا قصہ ہے۔ اب یہ لوگ راستے میں تھے کہ عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزرے۔ وہ جو عیسائیوں کی خانقاہ تھی صومعہ، وہاں پہ جو راہب تھا نا، راہب عبادت گزار، وہاں کا جو پادری تھا، اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو چونک اٹھا، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب سے پوچھا۔ ابو طالب کہا میرا بیٹا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا باپ زندہ ہو، تم اس کے بے باپ ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کہا اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا انتقال ہو چکا۔ کہ ہاں یہ بات ممکن ہے کہ یہ تمہارا بھتیجا ہو، کہ جو ہماری کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہی باتیں ہیں کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوگا، اور ہم اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور تمام علامات اور نشانیاں موجود ہیں نبی ہونے کی۔ ابو طالب نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے بھائی، یہ نبی کیا چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ راہب نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے بعد آسمان سے خبریں آئیں اور زمین والوں کو وہ ان کی اطلاع دے۔ تم یہودیوں سے خاص طور سے اس بچے کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کو یہودی نقصان پہنچائیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا جلتا، یہ راستے میں ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی، تو اس راہب نے بھی، دوسرے والے نے دیکھ کے بھی یہی کہا، پوچھا کہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا۔ میں کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس بچے کا باپ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ بھئی میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا واقعی انتقال ہو چکا۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ بھئی اس امت کا جو آخری نبی آنے والے ہیں، وہ تمام علامات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ اس بچے میں موجود ہیں، بچے کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے روانہ ہوا اور بصرہ جا پہنچا۔ بصرہ جب پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب کا ایک بہت مشہور واقعہ موجود ہے۔ بحیرہ اس کا لقب تھا، جرجیس اس کا نام تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو نشانیاں تھیں کتابوں میں ان کی، اس کو ساری علم میں تھی۔ قریش کا یہ قافلہ بحیرہ راہب کے صومعہ، اس کے عبادت خانے سے گزرا، وہاں قریب قیام تھا۔ یہ لوگ گزرتے رہتے تھے، زندگی بھر کبھی بحیرہ راہب نے باہر نکل سے ان سے سلام دعا بھی نہیں کی تھی، بھئی کون میں، کون تم، کیا حال چال۔ اس دن کیا ہوا، یہ لوگ باہر ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ صومعے سے نکل کے آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ آج تمہارے پورے قافلے والوں کی دعوت ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کے کہا جناب کیا بات ہے، کبھی آپ نے ہمیں پانی کو نہ پوچھا، آج آپ کھانے کھلا رہے ہیں۔ وہ بہت متجسس نگاہوں سے تھا، تجسس کے ساتھ ایک ایک فرد کو دیکھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ یہ تو مجھے اس امت کا نبی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کیا نشانیاں دیکھی تھیں جو اس نے خود بتائیں۔ اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے اندر آئے ہو، وادی میں ہر شجر اور ہر پتھر نے ان کو سجدہ کیا، اور یہ شجر اور حجر نبی ہی کو سجدہ کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہا ہے قافلے والوں تمہیں نظر نہیں آتا اس بچے کی شان، کہ جہاں یہ چل رہا ہے ایک بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر چل رہا ہے، میں نے یہاں سے دیکھ لیا تم ساتھ چل رہے ہو، تمہیں نہیں پتا اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی۔ اچھا یہ قافلے والے جب آ کے بیٹھنے لگے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں آئے بیٹھنے کے لیے، یہ لوگ پہلے بیٹھ گئے۔ ایک درخت تھا اور اس درخت کی گھنی چھاؤں میں یہ سارے بیٹھ گئے، اب چھاؤں والی جگہ باقی نہ رہی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں تو چھاؤں والی جگہ ختم، آپ دھوپ والی جگہ میں بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا، وہ جو ٹہنیاں تھیں نا وہ کافروں سے ہٹ کے نبی علیہ السلام کے اوپر آ گئے اور چھاؤں آپ کے اوپر کر دی۔ بحیرہ راہب نے یہ بھی دیکھا تھا، اس نے قریشیوں کو کہا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ چھاؤں میں تم بیٹھے تھے لیکن چھاؤں اب اس بچے کے اوپر ہے، تمہارے اوپر کدھر ہے؟ تو یہ ساری نشانیاں۔ نے کہا بھائی میں نے تم سب کی دعوت کرنی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھئی کبھی تم نے دعوت ہماری نہیں کی، آج کیوں کر رہے ہو؟ نے کہا جی اس بات کو چھوڑو، کیوں کر رہے ہو، تم آؤ، بس یہ خیال رکھنا کوئی رہ نہ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیں گے۔
اس نے کھانا تیار کروا لیا، سب کو بلا لیا۔ اب جب دعوت پہ آئے تو وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، سارے لوگ آ گئے، یہ نبی علیہ السلام نہ آئے، بچہ نہ آیا۔ تو راہب نے کہا دیکھو بھائی، میں نے کہا تھا سب لوگ آنا، لیکن تم لوگ تو نہیں آئے پورے۔ میں نے کہا بھائی، جن کا ضروری تھا آنا وہ سارے آ گئے، اب ایک بچہ رہ گیا ہے، وہ نہیں آیا۔ میں کہا خدا کے بندو، کبھی تمہیں دعوت کھلائی ہے، کبھی پانی پلایا تمہیں؟ اس ایک کی وجہ سے تمہیں آج دعوت دی، اسی کو تم نہیں لے کر آئے، لے کر آؤ اس کو۔ اب یہ لوگ گئے اور نبی علیہ السلام کو بھی لے کر آئے۔ اب یہاں پہ راہب کے ساتھ کئی عجیب واقعات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ راہب نبی علیہ السلام کو شوق کے ساتھ دیکھتا رہا اور وہ ساری نشانیاں تلاش کرتا رہا جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے، دعوت پوری ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اس وقت راہب نے دیکھا کہ اب بات چیت کرنے کا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام کو اور ابو طالب کو بلا لیا، اور اس کے بعد راہب نے بڑے عجیب انداز سے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے لات اور منات کی قسم آپ کو دیتا ہوں، بتوں کی، آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں، آپ بتائیں۔ یہ لات و منات مکے کے بت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا تو فوراً بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے سب سے زیادہ نفرت ان بتوں سے ہے جن کا تم نے واسطہ بھی دیا۔ ابو طالب بھی حیران کہ یہ کس جذبے سے بات کی۔ اب وہ راہب جو تھا وہ کہنے لگا اچھا چلے ایسا کریں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کچھ سوالات کرنے، آپ مجھے اللہ کے لیے کچھ جواب دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے لیے جو تم نے پوچھا ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس کے بعد راہب نے مختلف سوالات کیے۔ سوالات کے بعد اس نے آپ کی مبارک کمر سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو بھی دیکھا اور فوری طور پر مہر نبوت کی جگہ پہ بوسہ دیا۔ قریش کے سب لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ کہہ گئے، سارے قریشی نے یہ کہہ دیا کہ یہ راہب محمد میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے سوال جواب پوچھے اور وہی سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ نہ میرا بیٹا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری تربیت میں ہے، میری کفالت میں ہے، تو میرا ہی بیٹا ہوا نا۔ کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تمہارا بھتیجا ضرور ہو سکتا ہے، بیٹا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا ان کی والدہ کہاں ہیں؟ کہ جو ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اب ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کہا کہ دیکھیں، یہودی لوگ ان کے دشمن ہیں، آپ ان کو شام زیادہ آگے تک نہ لے جائیں، یہیں سے ان کو مکے واپس بھیج دیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو پہچان لیں اور تکلیف پہنچائیں، کیونکہ ہم لوگ جو کتابوں کو جاننے والے ہیں، یہ سارے کی ساری نشانیاں ہم لوگ پہچانتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس امت کو ہونے والا نبی ہے، یہ آ چکا ہے، اور یہود اس سے دشمنی کریں گے۔ اب میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب آگے حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، آگے جاؤ گے، آگے دشمنی اور خطرہ زیادہ ہے، واپس اپنا مکہ بھیج دو۔ ابو طالب جو ہیں وہ ڈر گئے اور نبی علیہ السلام کو پھر واپس وہاں سے مکہ مکرمہ واپس بھجوا دیا۔ بحیرہ راہب کے اسی قصے میں ایک اور عجیب واقعہ بھی ہوا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ آپ آگے روم نہ لے جائیں، رومی لوگ ان کی دشمنی میں ان کو کہیں جان سے تکلیف نہ دے دیں۔ تو 7 آدمی بحیرہ راہب کے پاس اسی قصے کے دوران پہنچے۔ بحیرہ راہب نے پوچھا ہاں بھئی خیر سے آئے ہو؟ کہا ہم روم سے آئے ہیں، اور ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس مہینے اس نے سفر کرنا ہے اور شام کی طرف آنا ہے۔ بہت ساری ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں، تو ایک ٹیم ہم ہیں، اور حکم یہ ہے کہ جہاں ملے قید کرو یا قتل کرو، کچھ بھی کرو، اور اس مسئلے کو حل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کا نبی بعد میں یہودیت اور عیسائیت کو ہی مٹائے اور ہمیں ہی مٹائے۔ جب یہ ساری باتیں ان رومیوں نے بحیرہ راہب سے کہیں، بحیرہ راہب نے ایک سادہ سی بات کی، کہا یہ بتاؤ، خدائے رب ذوالجلال اگر کسی بات کا ارادہ کر لیں تو کیا وہ پورا ہو کے نہیں رہتا؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ نبی آئے گا اور دنیا پہ حکومت ہوگی اور سر بلندی ملے گی اس کو، کیا تم اسے پکڑ سکتے ہو، کچھ ایسا کر سکتے ہو جو سوچ رہے ہو؟ کہاں واقعی بات تو آپ کی پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ایسی محنت کرنا بیکار ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ راہب وہیں رہ گئے
اور واپس اپنے ملک نہیں گئے. ملک اس لیے نہیں گئے کہ جا کے بتائیں کیا اور وہاں خانقاہ میں ان کو رہنے کی جگہ مل گئی, انہوں نے کہا چلو ہم بھی یہیں رہتے ہیں. تو اس قسم کے مختلف واقعات شام کے سفر میں پیش آئے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.